बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नई दामद जलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। नाज़रीन इकराम, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या सुलह हो गई है, इस पे मैंने बात करनी है। और कल लाहौर हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से बाकायदा दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर मैंने बात करनी है कि क्या उसमें पेश रफ्त हुई है कल। तो तीसरी मैंने आपसे बात करनी है नाज़रीन इकराम, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने APC बुलाई है उसमें बाकायदा उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी मदऊ किया है, दावत दी है। तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर मैंने आपसे बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम के इस्टेब्लिशमेंट और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दरमियान क्या कोई सुलह की कोशिश हो रही है, तो इस पे नाज़रीन इकराम बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उनके दरमियान सुलह की कोशिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जब से ये कमांड चेंज हुई है, नए आर्मी चीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने अपनी कमांड संभाली है पाकिस्तान आर्मी की, तो उस वक़्त से हालात बेहतर हो रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। बज़ाहिर ये जो नज़र आ रहा है नाज़रीन इकराम, कुछ चीज़ें पर्दे के सामने नज़र आती हैं और कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं। अब जो ये आपको पर्दे के सामने नज़र आ रहे हैं हालात, ये बिल्कुल आर्जी हालात हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये गिरफ्तारियां जो हो रही हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी हाथ नहीं। ये अंदर की खबर रखने वालों ने खबर दी है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी हाथ नहीं। ये हुकूमत वक़्त का हाथ है। जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता है, बात करता है, उस पर FIR कटवा दी जाती है और उसको गिरफ़्तार करके बाकायदा उसको ये भी कहा जाता है कि हमारा इसमें हाथ नहीं। लेकिन हाथ उन्हीं का होता है जो ये कहते हैं कि हमारा इसमें हाथ नहीं। क्योंकि वो सिर्फ ये बयानियाँ बनाना चाहते हैं कि लोगों को, आवाम को, कौम को और जो मौजूदा अपोजिशन वो ये समझें कि सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ये सारे काम करवा रही है, और आवाम कौम ये अपने ज़हन में बिठा ले कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात अच्छे और बेहतर नहीं हैं। ये माइंड सेट जो है बनवाना चाहती है इम्पोर्टेड हुकूमत, इसलिए वो ये सारे काम खुद करती है और साथ इनकार कर देती है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं। नाज़रीन इकराम, जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं एजाज़ुल हक साहब, आपको पता है कि उन्होंने बेशुमार पैगामात इस्टेब्लिशमेंट के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के पैगामात जो हैं इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है और आग को, जलती हुई भड़कती हुई आग को ठंडा करने की कोशिश की है। उन्होंने एक निजी TV के चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये बात कही सहाफ़ी के सवाल पर कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन में जिन ने किरदार अदा किया वो अब पछता रहे हैं और अपनी गलती को तस्लीम भी कर रहे हैं और मज़ीद तस्लीम करेंगे भी कि हमसे गलती हो गई है। तो उन्होंने बाकायदा ये भी पैगाम अपना जो है वो बता दिया है एजाज़ुल हक साहब ने कि उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है और मज़ीद आगे लगता है कि वो मज़ीद तस्लीम भी करेंगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो इमरान खान की चलती हुकूमत को हमने गिरा दिया था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अब ये चाहते हैं कि खान साहब, क्योंकि नाज़रीन इकराम सबको पता है कि आइंदा आने वाली हुकूमत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की है, तो वो ये चाहते हैं कि अगर खान साहब के साथ हमारी सुलह हो जाए, मामला दुरुस्त हो जाएं तो बहुत बेहतर है मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की मैशत के लिए, मुल्क के अमन व सुकून के लिए। तो उन्होंने बाकायदा ये भी
کہہ دیا ہے کہ اگر خان صاحب یہ سوچتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی پاکستانی سیاست میں دخل اندازی کر رہی ہے، تو ہم انٹیلیجنس ادارے میں ہم تبدیلیاں کرنے کو تیار ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بڑی خبر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب کو یہ ابھی بھی شک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں کردار ادا کر رہی ہے تو ہم انٹیلیجنس میں تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بہت اچھا قدم ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس پہ مثبت ہی جواب دینا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باقاعدہ صلح ہو چکی ہے۔ اور ناظرین کرام، میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ کچھ پردے کے سامنے ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ پردے کے پیچھے معاملات ہو رہے ہیں۔ جو پردے کے سامنے ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ صرف دھوکہ دہی کی جا رہی ہے امپورٹڈ حکومت کی طرف سے۔ تو ناظرین کرام، باقاعدہ جاز الحق صاحب ویسے بیان نہیں دیتے کیونکہ ان کا قریبی تعلق ہے، کچھ لوگوں کا، کچھ سیاستدانوں کا بہت کلوز دوستی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ انہی میں سے ایک ہیں۔ تو باقاعدہ یہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جو کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر درخواست تھی، اسد عمر صاحب نے جو دائر کر رکھی تھی کہ پاکستان میں جو ہے صوبائی اسمبلیوں جو تحلیل ہوئی ہیں ان پہ الیکشن کی تاریخ کے لیے۔ تو کے پی کے میں تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے، گورنر نے جواب دے دیا ہے باقاعدہ الیکشن کمیشنر کے خط کا کہ 16 اپریل جو ہے تجویز کیا انہوں نے الیکشن کے لیے موزوں دینا ہے۔ تو پنجاب میں ایسی صورتحال نہیں ہے، جس کے لیے اسد عمر صاحب نے باقاعدہ درخواست دائر کی تھی ہائی کورٹ میں۔ تو وہاں جج صاحب اور جو وکلاء ہیں ان کے درمیان مکالمہ ہوا۔ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان کو جج صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ ہی تاریخ دے دیں الیکشن کی، اگر گورنر نہیں دیتے گورنر کو چھوڑیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن تاریخ جو ہے وہ تو گورنر صاحب نہیں دینی ہے۔ تو اس پہ وفاقی جو حکومت کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ ملک کے جج صاحب حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات خراب ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کچھ لیٹ ہو جائیں الیکشن۔ تو اس پر اسد عمر صاحب نے باقاعدہ یہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ جج صاحب یہ ملکی حالات کیسے خراب ہیں، جو ملکی حالات خراب ہونے کے باوجود ضمنی الیکشن ہے قومی اسمبلی کے، اس میں تو انہوں نے الیکشن کروانے کے لیے تاریخ بھی باقاعدہ اناؤنس کر دی ہے، اور یہاں جو پنجاب کی اسمبلی ہیں ان کے لیے ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ تو یہ اسد عمر صاحب نے باقاعدہ اپنا بیان دیا، تو ریکارڈ کروایا۔ تو پھر جو گورنر صاحب کے وکیل صاحب ہیں وہ بھی پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی مجھے جواب دینے کے لیے وقت درکار ہے، مجھے آپ برائے مہربانی کچھ وقت دیں کہ میں اپنا جواب داخل کروا سکوں، جس پر انہوں نے 1 ہفتے کا وقت مانگا۔ تو جب یہ سنا اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ جج صاحب 1 ہفتہ اگر ان کو دے دیا جائے گا تو اس میں تو 22 دن تو ہو جائیں گے، 1 ہفتہ گزرتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل ہوئے تو 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ جس پہ جج صاحب نے یہ فرمایا کہ اسد عمر صاحب آپ مطمئن رہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی دیر نہیں ہوتی، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تو یہ ناظرین کرام کل جو پیش رفت ہوئی ہے ہائی کورٹ لاہور میں، تو جس میں نظر آ رہا ہے کہ جو عدالت عظمیٰ ہائی کورٹ ہے وہ انشاءاللہ الیکشن مقررہ تاریخ پر کروانے کا حکم جاری کرے گی۔ جس طرح کی ہیرنگ ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، اس سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو مقررہ مدت میں ہی جو الیکشن ہے صوبائی اسمبلیوں کے وہ کروانا پڑیں گے۔ تو ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں۔ موجودہ جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ملک میں جو موجودہ دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے اس کے پیش نظر تمام پارٹیوں کو بلایا ہے، ایک میٹنگ رکھی ہے APC یعنی آل پارٹیز کانفرنس، اس میں باقاعدہ دعوت دی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ بھی آئیں اور ملک میں جو معاملات اس وقت جاری ہیں، دہشت گردی کی لہر ہے، اس پہ مل بیٹھ کر سب کوئی لاہے عمل ترتیب دیں۔ جس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے باقاعدہ یہ جواب دیا، بیان دیا کہ وہ کس دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، کس دہشت گردی کے لیے سب کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایک جانب تو وہ ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی
صوبائی یا قومی سابق امیدوار ہیں، ممبر ہیں، ان کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں، شیر رشید صاحب کو دیکھ لیں، عمران ریاض خان صاحب کو دیکھ لیں، جو بھی سپورٹر حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، حق سچ کی بات کرتا ہے، چاہے کوئی صحافی ہے، چاہے کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، چاہے کوئی عام سا شہری ہے، تو اس کو یہ پکڑ کر تو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ریاستی دہشت گردی انہوں نے ریاستی دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو دوسری جانب یہ بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی پہ ہم نے بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات چیت کریں، تو ہم تو اس طرح کی بات چیت نہ کریں گے، نہ ان کی کسی دعوت میں شریک ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ بات ان کی تو درست ہے، اس میں کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں ہے۔ جو بھی اس حکومت کے خلاف، ان کے کارکردگی کے خلاف، ان کے جو بھی غلط غیر آئینی کام ہیں، غیر آئینی طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، اس کے خلاف جو بھی صحافی بولتا ہے، جو بھی عام سا پاکستانی بولتا ہے، تو یہ اس کو پکڑ کے اندر بند کر دیتے ہیں، گرفتار کر دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ملکی دہشت گردی جو ہو رہی ہے، اس پہ پھر کس طرح سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ یہ ان کا پوائنٹ بالکل درست ہے۔ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں اگر آپ اس طرح کریں گے، اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کریں گے، دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ تو دوسری جانب سابق جو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ شخص بغیر نام لیے کہ ایک شخص ہے، پارٹی کا لیڈر ہے، لیکن میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ تو موصوف کس طرح وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں؟ آپ کون سا وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو کے آئے ہیں؟ جس طرح آئے ہیں وہ پوری پاکستانی قوم اور پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ کس طرح آپ کے ساتھ، جس طرح آپ نے ان سے حکومت چھینی ہے، کس طرح رول ادا کیا آپ نے، تو آپ کے ساتھ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، تو اب آپ کو وزیر اعظم وہ تسلیم کر کے آپ کے ساتھ بیٹھیں، ہاتھ ملائیں۔ تو بالکل انہوں نے جواب دے دیا ناظرین اکرام خان صاحب نے کہ ہم اس APC میں بالکل شریک نہیں ہوں گے، شرکت نہیں کریں گے۔ اور ناظرین اکرام، یہ چل رہے ہیں معاملات آج تک کے لیے، تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی نیک نوم میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔